اما الذین آمنوا، پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، پس پورے کا پورا دے گا ان کو ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے گا ان کو اپنی مہربانی سے، واما الذین استنکفوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ناک چڑھائی، واستکبروا، اور تکبر کیا، ویعذبہم عذابا علیما، پس سزا دے گا ان کو دردناک سزا، ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان یعنی دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف کھلا نور، کھلی روشنی۔ واما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ، سو لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوطی سے پکڑا، فسیدخلہم فی رحمت منہ، پس ان قریب داخل کرے گا ان کو رحمت میں اپنی طرف سے، ویہدیہم، اور راہ دکھائے گا انہیں، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھی راہ۔ کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودی لوگ جو غلو کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے معبود ہونے کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور پھر اللہ نے اپنے آپ سے اولاد کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور پھر یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ملائکہ مقربون یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ آج کے درس کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، اور اللہ کی طرف سے انہیں پورا پورا اجر ملے گا، اور اپنی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے گا اور بھی دے گا۔ اور فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے سے ناک چڑھائی اور تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، دکھ دینے والا عذاب ان لوگوں کے لیے ہوگا۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا، وہ اپنے لیے نہ تو کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی ان کا مدد کرنے والا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے جب وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے تو ان کو چھڑانے والا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اصولی مسئلہ بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف برہان آ چکا۔ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی وحدانیت پر برہان بنا کر کے بھیجا، اور اس برہان کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو بھیجا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف روشن اور کھلا نور نازل کیا۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف، تمہاری طرف نور نازل کیا، یعنی قرآن مجید۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس سے مراد اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں
اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنے فضل میں اپنی مہربانی کے اندر۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے واضح طور پر دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک برہان اور دوسرا قرآن۔ سر دوسرے مقام پہ فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہاری طرف نور آ چکا۔ بعض مفسرین علماء کرام نے نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لیا ہے، اور قرآن مبین قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور بعض علماء نے کہا کہ نور سے مراد قرآن ہی ہے، اور اس کے آگے وہ کتاب مبین میں جو واو ہے یہ تفسیری ہے، یعنی روشن کتاب۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں کہ اے لوگوں تمہارے پاس برہان آ چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا میں قرآن مجید مراد ہے کہ ہم نے تمہاری طرف روشن کتاب، روشن قرآن نازل کیا۔